بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو دل کو ہلا دینے والا ہے، جو انسان کو اپنی زندگی پہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ قیامت کا ذکر قرآن و حدیث میں بہت تفصیل سے آیا ہے، لیکن اس کو سمجھنا اور اس وقت کا تصور دل میں اتارنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا ہے کہ قیامت ایک ایسی گھڑی ہے جو ضرور آنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یقیناً قیامت کا وقت آنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی کے دوران اپنی امت کو قیامت کے بارے میں بار بار سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامت، اس سے پہلے ہونے والا فتنہ اور اس وقت انسانوں کی حالت کا ذکر کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ 40 سال پہلے کا مطلب کیا ہے؟ اس سے مراد وہ وقت ہے جب قیامت کی بھاری علامت سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ دور جس میں فتنہ اپنے چرم پر ہوتے ہیں، دنیا میں زلزلے، جنگیں، خون ریز اور ظلم بھر جاتے ہیں، انسانیت اپنے اخلاق سے دور ہو جاتی ہے، اور وہ سب نشانیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی ایک ایک کر کے ظاہر ہوتی۔ یہ 40 سال اصل میں آخرت کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ یہ وہ دور ہے جس میں انسان کے لیے ایمان پر قائم رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ دوستو سوچو، ایک ایسا دور ہوگا جب ہر طرف گناہ کا بازار گرم ہوگا، مسجدوں میں روشنی ہوگی لیکن لوگوں کے دل اندھیروں سے بھرے ہوں گے۔ لوگ علم حاصل کریں گے لیکن اعمال ختم ہو چکے ہوں گے۔ بچے والدین کی نافرمانی کریں گے اور والدین اپنے بچوں سے بے پرواہ۔ اولاد مال اور جائیداد کے لیے اپنے ماں باپ سے لڑائی کریں گے۔ عورت اپنے شوہر کی بات نہ مانے گی اور دوستی رشتے سے زیادہ قیمتی سمجھی جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے، قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک انسان ظالم کو ظالم اور گنہگار کو گنہگار کہنا چھوڑ نہ دے، یعنی لوگ برائی کو برائی کہنا ہی بند کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر زمانے میں ایسے فتنے اٹھیں گے جو اندھیروں کی طرح ہوں گے۔ بندہ صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ سوچو یہ وقت کتنا خوفناک ہوگا۔ ایک دن میں ایمان اٹھ جائے گا، لوگ صرف مال، شہرت اور دنیا کے لیے اپنا دین بیچ دیں گے۔ 40 سال پہلے کا منظر صرف انسانوں کا نہیں ہوگا، بلکہ زمین اور آسمان بھی بدلنا شروع ہو جائے گا۔ زمین زلزلوں سے ہلے گی، آسمان سے ایسے ساؤنڈز آئیں گے جو پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ سورج کی گرمی بڑھ جائے گی، لوگ پانی کی بوند بوند کو ترسیں گے، ندیاں سوکھ جائیں گی اور سمندر اپنی حدود تک کر بھر جائیں گے۔ اگر ہم غور کریں تو آج بھی بہت سی چھوٹی علامتیں سامنے آ چکی ہیں۔ جھوٹ سچ سے زیادہ قیمتی ہو گیا ہے، امانت میں خیانت عام ہے، فحاشی اور گناہ کو عزت سمجھا جاتا ہے۔ ٹیکنالوجی کی روشنی کے باوجود دلوں میں تاریکی ہے۔ یہ سب اصل میں وہی پہلے کا منظر ہے جو آخری 40 سال کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دوستو سوچئے، اگر آج ہمیں یہ بتایا جائے کہ صرف 40 سال باقی ہے قیامت آنے میں، تو کیا ہم اپنی زندگی اسی طرح گناہ اور بے پرواہی میں گزارنا چاہیں گے؟ آج جو وقت ہمارے پاس ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن انسان آج بھی غافل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا فتنہ جو آخری 40 سالوں میں سامنے آئے گا وہ ہے دجال کا۔ دجال سے بڑا فتنہ دنیا میں کبھی نہیں آئے۔ دجال ایک ایسا شخص ہوگا جسے اللہ تعالیٰ بہت سی خوبیاں دے گا، لیکن وہ سب لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یوز کرے گا۔ دجال کے پاس پانی اور آگ دونوں ہوں گے، لیکن اس کا پانی اصل میں آگ ہوگا اور اس کی آگ اصل میں پانی۔ وہ لوگوں کو کھیتوں، دولت اور رزق کے ذریعے سے اپنا مرید بنائے گا۔ جو اس کا انکار کرے گا اسے بھوکا پیاسا رکھا جائے گا۔ سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ دجال اپنے آپ کو خدا کہہ کر لوگوں سے سجدہ کروائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وارن کیا ہے، دجال کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے، اس کی دائیں آنکھ نکل گئی ہوگی، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، جو
हर मोमिन पढ़ लेगा, चाहे वो पर्दे में ही क्यों ना हो। दज्जाल के बाद दूसरा बड़ा फितना होगा याजूज और माजूज का। कुरान में उनका जिक्र सूरह कैफ और सूरह अंबिया में आया है। ये दोनों कबीले अभी एक दीवार के पीछे हैं जो जुल्करनैन ने बनाई थी। जब अल्लाह चाहेगा तो वो दीवार टूट जाएगी और याजूज माजूज निकल कर दुनिया में फैल जाएंगे। वो इतनी बड़ी तादाद में होंगे कि पानी के दरिया भी उनके पीने से खाली हो जाएंगे। वो हर जगह फसाद मचाएंगे, खून बहाएंगे और इंसानियत को तबाह कर देंगे। लोग उनके खौफ से पर्दों और गुफाओं में छुपने लगेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याजूज माजूज को सिर्फ अल्लाह ख़त्म करेगा, उनके खिलाफ इंसानों का कोई ताल्लुक काम नहीं करेगा। आखिरी 40 सालों में एक बड़ा फितना होगा, इल्म का खात्मा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब इल्म उठ जाएगा और जहालत भर जाएगी। आज हम देख रहे हैं कि मस्जिद में रोशनी तो है लेकिन दिलों में कुरान की रोशनी नहीं। इल्म के नाम पर सर्टिफिकेट मिल रहे लेकिन उस इल्म का कोई अमाल नज़र नहीं आता। उस्ताद का आदाब ख़त्म, माँ बाप की इज़्ज़त ख़त्म। ये सब फितने की निशानी है जो इंसान को अल्लाह से दूर कर देता है। आखिरी 40 सालों में लोग इबादत तो करेंगे लेकिन अल्लाह के लिए नहीं। नमाज सिर्फ दिखावा बन जाएगी, कुरान सिर्फ आवाज़ और कंपटीशन के लिए पढ़ा जाएगा। मस्जिद महज डेकोरेशन और ब्यूटी का मंजर बन जाएगी लेकिन दिल खाली रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब लोग मस्जिदों को सजाएंगे जैसे दुनिया में कोई इमारत सजाई जाती है, लेकिन असली रूह ख़त्म हो जाएगी। इस दौर का एक बड़ा फितना होगा औलाद का माँ बाप से बगावत करना। औलाद अपने माँ बाप को जलील समझेगी, उनकी नाफरमानी को फैशन समझेगी, जबकि दोस्त और बेगाने रिश्तेदारों से ज़्यादा प्यार होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब औलाद अपनी माँ की नाफरमानी करेगी लेकिन अपनी बीवी की बात मानेगी। दोस्तों, एक और बड़ा फितना माल का फितना होगा। लोग माल कमाएंगे, हलाल हराम का कोई उसमें परवाह नहीं होगी। सोचो, एक ऐसा वक्त होगा जब इंसान को सिर्फ पैसा ही सब कुछ लगेगा। रिश्वत आम होगी, सूद हर डील में इस्तेमाल होगा, लोगों की रोज़ी और कमाई में बरकत उठ जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा दौर आएगा कि इंसान परवाह ही नहीं करेगा कि पैसा कहाँ से आएगा, हलाल या हराम से। फितना है आखिरी ज़माने में एक और फितना होगा, फहाशी और बेहयाई का। औरत अपनी इज़्ज़त का ख्याल नहीं करेगी, मर्द अपनी गैरत का ख्याल नहीं करेगा, लोग कपड़े पहनकर भी नंगे नज़र आएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब ऐसी औरतें होंगी जो कपड़े पहनकर भी नंगी होंगी।